بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مجذوب درویش بارش کے پانی میں عشق و مستی سے لبریز چلا جا رہا تھا کہ اس درویش نے ایک مٹھائی فروش کو دیکھا جو ایک کڑھائی میں گرما گرم دودھ ابال رہا تھا، تو موسم کی مناسبت سے دوسری کڑھائی میں گرما گرم جلیبیاں تیار کر رہا تھا۔ درویش کچھ لمحوں کے لیے وہاں رک گیا، شاید بھوک کا احساس تھا یا موسم کا اثر تھا۔ درویش حلوائی کی بھٹی کو بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ درویش کچھ کھانا چاہتا تھا، لیکن درویش کی جیب ہی نہیں تھی، تو پیسے بھلا کیا ہوتے؟ درویش چند لمحے بھٹی سے ہاتھ سینکنے کے بعد چلا ہی چاہتا تھا کہ نیک دل حلوائی سے رہا نہ گیا اور ایک پیالہ گرما گرم دودھ اور چند جلیبیاں درویش کو پیش کر دیں۔ درویش نے گرما گرم جلیبیاں گرما گرم دودھ کے ساتھ نوش کیں اور پھر ہاتھوں کو اوپر کی طرف جانب اٹھا کر حلوائی کو دعا دیتا ہوا آگے چل دیا۔ درویش کا پیٹ بھر چکا تھا، دنیا کے غموں سے بے پرواہ وہ پھر ایک نئے جوش سے بارش کے گدلے پانی کے چھینٹے اڑاتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ ایک نوجوان کا نو بہتا جوڑا بھی بارش کے پانی سے بچتا بچاتا اسے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ اچانک اس درویش نے بارش کے گدلے پانی میں اس زور سے لاد رسید کی کہ بارش کا پانی اڑتا ہوا سیدھا پیچھے آنے والی نوجوان عورت کے کپڑوں کو بھگو گیا۔ اس نازنین کا قیمتی لباس کیچڑ سے لت پت ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھی نوجوان سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی، لہذا وہ آستین چڑھا کر آگے بڑھا اور اس مجذوب کو گریبان سے پکڑ کر کہنے لگا کہ کیا اندھا ہے؟ تجھے نظر نہیں آتا؟ تیری حرکت کی وجہ سے میری محبوبہ کے کپڑے گیلے ہو چکے ہیں اور کیچڑ سے بھر چکے ہیں۔ درویش ہکا بکا سا کھڑا تھا، جبکہ اس نوجوان کو درویش کا خاموش رہنا گراں گزر رہا تھا۔ عورت نے آگے بڑھ کر نوجوان کے ہاتھوں سے درویش کو چھڑانا بھی چاہا، لیکن نوجوان کی آنکھوں سے نکلتی نفرت کی چنگاری دیکھ کر وہ بھی دوبارہ پیچھے کھسکنے پر مجبور ہو گئی۔ راہ چلتے راہگیر بھی بے حسی سے یہ تمام مناظر دیکھ رہے تھے، لیکن نوجوان کے غصے کو دیکھ کر کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ اسے روک پاتے، اور بالآخر طاقت کے نشے سے چور اس نوجوان نے ایک زوردار تھپڑ درویش کے چہرے پر جڑ دیا۔ بوڑھا درویش تھپڑ کی تاب نہ لا سکا اور لڑکھڑاتا ہوا کیچڑ میں جا پڑا۔ نوجوان نے جب درویش کو نیچے گرتا دیکھا تو مسکراتے ہوئے وہاں سے چل دیا۔ بوڑھے درویش نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی اور اس کے لب سے نکلا، واہ میرے مالک، کبھی گرما گرم دودھ جلیبیوں کے ساتھ اور کبھی گرما گرم تھپڑ، مگر جس میں تو راضی مجھے بھی وہی پسند ہے۔ یہ کہتا ہوا درویش ایک بار پھر اپنے رستے پر چل دیا۔ دوسری جانب وہ نوجوان جوڑا جوانی کی مستی سے سرشار اپنی منزل کی جانب گامزن تھا۔ تھوڑے ہی دور چلنے کے بعد وہ ایک مکان کے سامنے پہنچ کر رک گئے۔ وہ نوجوان اپنی جیب سے چابیاں نکال کر اپنی محبوبہ سے ہنسی مذاق کرتے ہوئے بالا خانے کی سیڑھیاں طے کر رہا تھا۔ بارش کے سبب سیڑھیوں پر پھسلن ہو گئی تھی۔ اچانک اس نوجوان کا پاؤں رپٹ گیا اور سیڑھیوں سے نیچے گرنے لگا۔ عورت زور زور سے شور مچانے لگی، لوگوں کو اپنے محبوب کی جانب متوجہ کرنے لگی، جس کی وجہ سے کافی لوگ فوراً مدد کے واسطے نوجوان کی جانب لپکے، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ نوجوان کا سر پھٹ چکا تھا اور بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کڑیل نوجوان کی موت واقع ہو چکی۔ کچھ لوگوں نے دور سے آتے درویش کو دیکھا تو آپس میں چہ مگوئیاں ہونے لگیں کہ ضرور اس درویش نے تھپڑ کھا کر نوجوان کے لیے بد دعا کی ہے، ورنہ ایسے کڑیل نوجوان کا صرف سیڑھیوں سے گر کر مر جانا بڑے اچنبھے کی بات لگتی ہے۔ چند منجلے نوجوانوں نے یہ بات سن کر درویش کو گھیر لیا۔ ایک نوجوان کہنے لگا کہ آپ کیسے اللہ کے ولی ہیں جو صرف ایک تھپڑ کی وجہ سے نوجوان کے لیے بد دعا کر بیٹھے؟ یہ اللہ والوں کی روش ہرگز نہیں کہ ذرا سی تکلیف پر بھی صبر نہ کر سکیں۔ وہ درویش کہنے لگا، خدا کی قسم میں نے اس نوجوان کے لیے ہرگز بد دعا نہیں کی۔ تبھی مجمع میں سے کوئی پکارا، اگر آپ نے بد دعا نہیں کی تو ایسا کڑیل نوجوان سیڑھیوں سے گر کر کیسے ہلاک ہو گیا؟ تب اس درویش نے حاضرین سے ایک انوکھا سوال کیا کہ اس تمام واقعے کا عینی گواہ موجود ہے؟ ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر کہا، ہاں میں اس تمام واقعے کا عینی گواہ ہوں۔ درویش نے اگلا سوال کیا، میرے قدموں سے جو کیچڑ اچھلی تھی، کیا اس نے اس نوجوان کے کپڑوں کو داغدار کیا تھا؟ وہی نوجوان بولا، نہیں، لیکن عورت کے کپڑے
خراب ہوئے تھے۔ درویش نے نوجوان کی باہوں کو تھامتے ہوئے پوچھا، پھر اس نوجوان نے مجھے کیوں مارا؟ نوجوان کہنے لگا، کیونکہ وہ نوجوان اس عورت کا محبوب تھا اور اس سے یہ بات برداشت نہیں ہوا کہ کوئی اس کے محبوب کے کپڑوں کو گندا کرے، اسی لیے اپنی معشوقہ کی جانب سے اس نوجوان نے آپ کو تھپڑ مارا۔ نوجوان کی بات سن کر درویش نے ایک نعرہ مستانہ بلند کیا اور یہ کہتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا، بس خدا کی قسم میں نے بد دعا ہرگز نہیں کی تھی، لیکن کوئی ہے جو مجھ سے محبت رکھتا ہے اور وہ اتنا طاقتور ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔